صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. درود و سلام والی بطحا تاجدار انبیاء، انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین، امام المجاہدین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مبین میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے میں ان لوگوں کے بارے میں آپ کو خبر دوں جو لوگ اعمال کرنے کے باوجود خسارے میں ہیں. نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن ان کی نیکیوں کا صلہ ان کو نہیں ملے گا. اعمال کی بنیاد پہ وہ خسارے میں ہیں اور وہ گمان کر کے بیٹھے ہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے، بڑے اچھے کام ہم کر رہے ہیں. در حقیقت یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اعمال اللہ تبارک و تعالی نے برباد کر دیے، ضائع کر دیے. نیکی کرنا آسان نہیں لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے. سب سے مشکل کام نیکی کر کے اس کو سنبھالنا ہے. نیکی انسان کر لیتا ہے، کسی کے کہنے پہ کرتا ہے، قرآن کی دعوت پہ کر لیتا ہے، نبی ذیشان کے فرمان کی بنیاد پہ کر لیتا ہے، والدین کے کہنے پہ کر لیتا ہے، اعزاء و اقربا، ائمہ و مجتہدین، مفسرین کے کہنے پہ نیکی کر لیتا ہے. لیکن نیکی کو سنبھالنا سب سے بڑا کام ہوا کرتا ہے. کامیابی ان لوگوں کا مقدر بنا کرتی ہے جو نیکی کر کے اس نیکی کو سنبھال لیتے ہیں. وہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے جو نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن وہ اپنی نیکیوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. انہی اعمال کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کر لیتے ہیں اور اللہ کی جنت سے محروم کر دیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے ان کی نیکیوں کو کیوں ضائع کیا، آخر کیا وجہ ہے. وہ اچھا عمل کرتے ہیں اور ان کا گمان بھی اچھا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں بہت اچھا کام ہے، اس کے باوجود ان کی نیکیاں ضائع ہیں، برباد کر دیے جاتے ہیں اعمال. آخر کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلی وجہ جو بیان کی، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، وہ اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل کیا ہے قرآن، اس قرآن کے انکاری ہیں. اگر وہ آیات کو پڑھ لیتے ہیں تو اپنی مرضی کے مطابق اس کو مانتے ہیں، جس کو دل چاہا مان لیا، جس کو طبیعت نہ مانی اس کو رد کر دیا. ان کی طبیعتوں کی شریعت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جتنے مرضی اچھے اعمال کر لیں میں ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہوں.
اور دوسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کو وہ پسند نہیں کرتے. وہ دنیا کی زندگی میں ریچھ چکے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے. دنیا میں جاہو جلال، مقام و مراتب، لوگوں کی ریل پیل، ٹھاٹ باٹ، اس کی شان و شوکت، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اس کی مسندیں اعلیٰ قسم کی ہیں. فرمایا وہ دنیا کی زندگی کے اندر سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اللہ کی ملاقات کے انکاری ہیں کہ شاید انہوں نے مرنا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے میں ان کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہوں. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. وہ اپنے آپ میں تو یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے بڑے اچھے کام کیے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہی گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے اعمال کی جزا آخرت میں ہمیں جنت کی صورت کے اندر ملے گی. اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمْ، ایسے لوگوں کی جزا جنت نہیں بلکہ جہنم ہوا کرتی ہے. میرے بھائیوں، آنے والی معززات ماؤں اور بہنوں، ہم اپنی نیکیوں کو سنبھالنے والے بھی بن جائیں. کل کہیں ایسا نہ ہو اعمال تو ہمارے پہاڑوں کی مانند ہوں، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں، عادت کے ہاتھوں مجبور، اپنے رویوں کی وجہ سے ہم اپنے بڑے بڑے اعمال کو کہیں برباد نہ کر بیٹھیں. کہیں کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان کا صلہ نہ دیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ ناراض ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کی عظیم مخلوق ہے انسان. اگر اس عظیم مخلوق کی کوئی حق تلفی کرتا ہے اور بڑے بڑے نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کے ہاں ان نیک اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. معروف حدیث ہے، آپ لوگوں نے سماعت کی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے ہیں، اے میرے صحابہ اتدرون ما المفلس، کیا آپ جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوتے، جو گاڑیوں پہ سفر نہیں کرتے، جن کے بیڈ رومز نرم و ملائم نہیں ہیں، بسترے اچھے نہیں ہیں، صاف ستھرے نہیں ہیں، جن کو کھانے کا ڈھنگ نہیں ہے، پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے، ان کی تجوریوں میں دولت کے انبار نہیں ہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ مفلس آدمی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس جواب کو ریجیکٹ کرتے ہوئے فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ، میں بتاتا ہوں میں محمد کی امت کا مفلس کون ہے. قیامت کا دن ہوگا، وہ آئے گا بصلاۃ وصیام وزکات، تین پہاڑوں جیسے عمل. نماز انتہائی مشکل عمل ہے. سردی کا موسم ہے، آپ جانتے ہیں، ٹھٹھرتے ہوئے موسم میں ٹھنڈے پانی میں وضو کر کے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہونا کتنا مشکل ہے. لیکن فرمایا لوگ بھی مانتے ہوں گے کہ یہ بندہ نمازی ہے، اور پروردگار کے نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے گا، اس نے دنیا میں بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، واقعتاً نمازی آدمی ہوگا، نماز کے ساتھ آ رہا ہے، روزے کے ساتھ آ رہا ہے، زکوٰۃ کے ساتھ آ رہا ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں، کبھی ان باتوں کو تاریکی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا بھی کریں. روزہ اتنا بڑا عمل،
جو جہنم کے آگے ڈھال ہے ایک مومن کے لیے، نماز جو قبر میں روشنی کرنے والی ہے، زکوٰۃ جو اس کے مال کو طیب اور حلال کرنے والی اور آخرت میں جنت کا وارث بنانے والی ہے، تین پہاڑوں جیسے عمل ہیں، یہ اس کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ کون آ رہا ہے؟ نمازی۔ کون آ رہا ہے؟ روزہ دار۔ کون آ رہا ہے؟ زکوٰۃ دینے والا۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس کے ساتھ وہ برائی بھی آ رہی ہے جو اس نے دنیا کے اندر کی، جس کو اس نے گالی دی وہ ساتھ ہے، جس پہ اس نے تہمت لگائی وہ ساتھ ہے، جس کا مال کھایا وہ ساتھ ہے، جس کا خون بہایا وہ ساتھ ہے، جس کو تھپڑ مارا، یہ برائیاں بھی ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُعْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ساری نیکیوں کے ساتھ آئے گا، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نا انصافی نہیں کریں گے اس دن، اللہ فیصلہ میرٹ پہ کریں گے۔ نمازی کے ماتھے پہ محراب کو دیکھ کے اللہ فیصلہ نہیں کرتے، دولت مند کی دولت کو دیکھ کے کہ یہ بڑا صدقہ خیرات کرنے والا تھا، زکوٰۃ دینے والا تھا، اللہ فیصلہ نہیں کرتے۔ یہ سارا دن بھوک پیاس برداشت کر کے لذتوں کو ختم کرنے والا تھا، خواہشات کو ختم کرنے والا تھا، اللہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اللہ میرٹ پہ فیصلہ کریں گے۔ میرٹ کیا ہے؟ نیکیاں تو اس نے کی ہیں، لیکن کیا اس نے اپنی نیکیوں کو ضائع تو نہیں کیا؟ نماز کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو مارا تو نہیں؟ روزے کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کا مال تو نہیں کھایا؟ اس پہ قابض تو نہیں ہوا؟ اس نے کسی کو گالی تو نہیں دی؟ اس نے کسی کو تھپڑ تو رسید نہیں کیا؟ نمازی تھا، روزہ دار تھا، زکوٰۃ دینے والا تھا، غیبتوں کے انبار تو نہیں لگائے، کسی کی عزت کو اچھالا تو نہیں اس نے، کسی کے اوپر تہمت تو نہیں لگائی اس نے۔ اگر یہ سارا کچھ کیا ہے تو یہ بھی نمازی کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اس نے غلط رویہ رکھا ہوگا اللہ اس کی نیکیاں ان کو دیتے جائیں گے۔ کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ۔ تھپڑ مارا اس کو نیکیاں دی جا رہی ہیں، گالی دی نیکیاں دی جا رہی ہیں، عقل حرام استعمال کیا نیکیاں دی جا رہی ہیں، تہمت لگائی نیکیاں دی جا رہی ہیں، برا بھلا کہا نیکیاں دی جا رہی ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں نیکیاں دی جا رہی ہیں، دیتے دیتے بالکل ختم ہو جائیں گی نیکیاں، لیکن ابھی بھی لوگ موجود ہیں وہاں پہ جن کے ساتھ اس نے ظلم و زیادتی کی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی برائیاں اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دیں گے، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، ان کی برائیاں ڈال دی جائیں گی، اتنا بوجھ ہو جائے گا اس کے پاس کہ اللہ اس کو جہنم کا ایندھن بنا کے رکھ دیں گے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ہم سب جانتے ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھیے، صحیح البخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، جس کسی انسان نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کسی بھائی کے اوپر ظلم اس انداز کے ساتھ کیا کہ اس نے اس کی عزت کا خیال نہ کیا، یا کسی اور چیز کے معاملہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق اس انسان نے غصب کر لیا، تو اس کو چاہیے آج دنیا کے اندر ہی اس حق کو لوٹا دے، اس کو واپس کر دے، نہیں تو اس بات کو یاد رکھو اللہ یکون دینارا ولا درہما، وہاں دینار اور درہم کام نہیں آئیں گے، کام نہیں آئیں گے، وہاں رشوتیں نہیں چلیں گی، وہاں چہروں کو دیکھ کے فیصلے نہیں ہوں گے، وہاں میرٹ پہ فیصلہ ہوگا، درم و دینار دے کے انسان جان نہیں چھڑوا سکے گا، نیکیاں دینا پڑیں گی۔ وَإِن كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے، صالح اعمال ہوں گے۔ اب جس کی عزت کو اس نے اچھالا ہے، خیال نہیں کیا اس کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ یہ اپنی شان و شوکت جو کہ ختم ہو جانے والی جھوٹے سٹیٹس کی بنیاد پہ اس نے دوسرے کی عزت کا خیال نہیں کیا، اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ یہ الفاظ کی ادائیگی کرتے ہوئے اس انداز میں ماسٹر تھا کہ کسی کی عزت کا جنازہ نکالنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو یاد رکھو وہاں پھر عمل دینے پڑیں گے، عمل دیتے چلے جاؤ گے حتیٰ کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر برائیاں تمہارے اوپر ڈال دی جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائیں گے، اللہ جنت نہیں دیں گے۔ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، اس پہ ہمیں بہت غور کرنا چاہیے، بہت غور کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم اگر یہ احادیث ہمارے دل و دماغ میں، تصورات و تخیلات میں ہر وقت رہیں تو کتنی برائیاں ہیں جن کو ہم ترک کر دیں۔ اللہ کی ملاقات ہمارے ذہن میں ہو کہ دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، مر جانا ہے، وہاں سوائے نیکیوں کے، اخلاص برے اعمال کے اور کچھ کام نہیں آئے گا، پھر ہم بہت ساری عادتیں، بہت سارے رویے، بہت ساری برائیاں ان کو ترک کر دیں جو رب کی نافرمانی کا سبب بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے بھی آگے بڑھیے، ایک اور عمل جو کہ تمام گناہوں کی یوں سمجھ لیجئے کہ ماں ہے، تمام گناہوں سے بڑا گناہ جس کو شرک کہا جاتا ہے۔ شرک انسان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط کر لیا، ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک، توحید، اسماء و صفات، الوہیت، ربوبیت، اس میں شرک۔ کوئی انسان اگر شرک کرے اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وہ بھی پروردگار کی ذات کے ساتھ شرک کریں جو کہ اللہ کے چنیدہ ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، رب کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کے آتے ہیں، وہی آتی ہے، کائنات کے انسانوں میں سے عظیم ترین اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ فرماتے اگر وہ بھی میری ذات کے ساتھ شرک کریں تو یاد رکھو میں نے انبیاء کے تمام اعمال ضائع کر دینا۔ چھوٹی بات ہے۔ اور سب سے آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے تمام انبیاء سے اعلیٰ مقام دیا، جن کی اقتداء میں انبیاء نے نماز ادا کی، جو اللہ کی جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، جن کو پروردگار کے ساتھ بڑی محبت ہے اور پروردگار ان سے محبت کرتے ہیں، جن کے لعاب میں شفا ہے، جن کے ہاتھ میں شفا ہے، جن کی جبیں کا اٹھ جانا پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول کر لے، اللہ قبلے کو تبدیل کر دے، جن کے اشارے پہ چاند کھیلتا رہے، وہ نبی وَلَقَدْ أُوحِي، تحقیق وہی ہم ہی کرتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے وہی ہم نے ہی کی ہے، ہم نے ان کو نبی بنایا ہے، پیغمبر بنایا ہے، جبرائیل ہمارے حکم سے آیا کرتے تھے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے پیغمبر آپ اپنی خوبیوں کے ساتھ نبی ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ خوبیاں، یہ کمالات ہمارے عطا کیے ہوئے ہیں۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی ہماری ذات کے ساتھ شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم آپ کے بھی تمام اعمال ضائع کر دیں گے۔ حالانکہ جس نبی کو اللہ نے نبوت دی ہو وہ شرک کیسے کر سکتا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے نبیوں کا نام لینا اور نبی محمد کے بارے میں یہ کہہ دینا انسانوں ہمارے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے کہ اگر انبیاء علیہم السلام رب کی ذات کے ساتھ شرک کر کے اپنے تمام اعمال کو ضائع کروا سکتے ہیں، اگر ہم رب کی ذات کے ساتھ شرک کریں گے تو ہمارے اعمال کیسے بچ سکتے ہیں؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ہم گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ نیکیاں ہماری، ان کے بدلے اللہ جنت دے دے گا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، بڑا سخت معاملہ ہے اعمال کو بچانے والا، بڑا سخت معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہا کرتے تھے جو عمل کرو اس کو مستقل کرو، دوام ہو اس کے اوپر، پابندی ہو، لیکن اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ انسان صدقہ خیرات کرتا ہے، یہ زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا کوئی آسان اور معمولی کام ہے؟ یہ بڑے دل کے ساتھ کام ہوتا ہے۔ جس کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے وہی رب کے راستے میں دیتا ہے، ہر ایک کے بس میں یہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو صدقات جو تم دیتے ہو احسان جتا کر یا ان صدقات کی وجہ سے کسی کو اذیت دے کر اپنے اعمال کو برباد نہ کر لینا۔ اچھا احسان جتلانے کی تو سمجھ آتی ہے کہ بندہ دیتا ہے تو وہ ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوا، یہ اذیت کیا ہے؟ اذیت کیا ہے؟ انسان جب صدقہ کسی کو دیتا ہے نا تو وہ صدقے کا مستحق سمجھ کے اس کو دیتا ہے، لیکن جو بیچارہ لینے والا وہ مجبور ہے، وہ معذور ہے، ضرورت مند ہے، لیکن یہ اس کی مجبوری کو، اس کی لاچاری کو بنیاد بنا کے اس کو جہاں کہیں مرضی رسوا کرتا پھرے، ذلیل کرتا پھرے، لوگوں کے سامنے اس کو تانے دے اور اس کی بات کی کوئی ویلیو نہ ہو، وہ اس کے ساتھ گفتگو کرے یا اس کو آگے سے جھڑک دے، یہ اذیت دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذیت دے کے یا احسان جتلا کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ صدقہ خیرات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، دیتے ہو تو ریاکاریاں نہ کیا کرو، جس کے لیے دیے وہ جانتا ہے تمہاری نیتوں کو، وہ جانتا ہے تو نے کس بنیاد پہ دیا ہے، اس کے علم میں ہے۔ اللہ سے یہی امید کیا کر کہ اللہ میں نے تیرے راستے میں دے دیا ہے، اس کو میرے لیے نجات کا سبب بنا دینا۔ اللہ کی قسم رب تو اتنی محبت کرتے ہیں، صدقے والی نیکی ایک کھجور دے دی انسان نے مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اپنے ہاتھ میں۔ کبھی اس محبت کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ صدقہ میں نے اور آپ نے کیا، اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ میں، کون ہے؟ کائنات کا خالق، مالک، بادشاہ، رازق، موت و حیات کا مالک، وہ اپنے ہاتھ میں لے کے اس کی پرورش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر بن جاتی ہے۔ اتنا صدقہ عظیم ہے۔ لیکن اگر یہی صدقہ کسی کی اذیت کا باعث بن جائے یا دکھلاوے کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ باقی اعمال بھی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو آخرت کا انکار کرے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، اب اللہ رب العزت کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب آخرت کا انکار ہم اپنے اعمال کی بنیاد پہ ہی کریں گے۔ جن کو آخرت یاد رہتی ہے ان کی زندگی گناہوں میں لت پت نہیں ہوتی،
جن کو آخرت بھولی ہوتی ہے وہ معصیتوں والی زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو حبطت اعمالہم هل یجزون الا ما كانوا يعملون، تمہارے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا اور یہ جزا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے، برے عمل، برا سوچنا، برا گمان کرنا، کسی مومن بھائی کی عزت کو اچھالنا، کسی سے بات سن لینا اور اس پہ یقین کر لینا، پوری بات کی تحقیق نہ کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کے باوجود وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ہم گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنت ہماری، میری باتیں نہیں اللہ کی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے بھی آگے بڑھیے، ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرنے والے، لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالٍ تِحَامَةَ بَيْضَاء۔ میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی نیکیاں اچھے اعمال کی بنیاد پہ اتنی ہوں گی تہامہ پہاڑ کی مانند، بڑی روشن، چھوٹی چھوٹی نیکیاں پہاڑ بنی ہوئی ہیں، لیکن کیا ہوگا؟ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ذرات بنا کے اڑا کے رکھ دے گا، اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں، پہاڑوں کے برابر نیکیاں، بڑی روشن واضح، یہ اس بندے نے نیکیاں کی، اس کی نیکیاں پروان چڑھتی رہی، بڑے بڑے پہاڑ بن گئے، لیکن فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ کے ہاں ان نیکیوں کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وہ پروردگار جو پہاڑوں کو ریدہ ریدہ کرنے پہ قادر ہے، پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ریدہ ریدہ کر کے ہواؤں میں بکھیر دے گا۔ اللہ کہیں گے جاؤ، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے پریشان ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ایسا کیوں ہوگا؟ وہ کون لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرمائیے، ان کی صفات بیان کیجئے، ان کا کوئی سکیچ ہمیں دے دیجئے کہ جن کی پہاڑوں جیسی نیکیاں اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کون لوگ ہوں گے؟ اتنی تڑپ، اتنی بے قراری صحابہ کرام کو کہ اتنی بڑی نیکیاں، نیکی کرنا آسان نہیں ہے، اور اللہ کہیں گے کہ پہاڑوں کی مانند نیکیاں ہیں ان کی، پھر ان کو اللہ پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ذروں میں تبدیل کر کے اڑا کے رکھ دے گا۔ آخر ایسا کیوں؟ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کی کوئی صفتیں، ان کا کوئی وصف، ان کا کوئی سکیچ دیجئے ہمیں کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے، ان کے اعمال کیسے ہوں گے، دنیا میں رہنا سہنا ان کا کیسا ہوگا، چال چلن کیسی ہوگی، وہ ہمارے ہوں گے یا بیگانے ہوں گے، کون ہوں گے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ بتلائیے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، تمہارے اپنے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری طرح کے ہی انسان ہوں گے، ہاتھ منہ ناک کان پاؤں ہوں گے،
جیسے تم دیکھتے ہو وہ دیکھیں گے، جیسے تم چلتے ہو وہ چلیں گے، جیسے تم کھاتے ہو وہ کھائیں گے، جیسے تمہارا چہرہ بناوٹ، شکل و صورت، حسن، قد کاٹ، جوانی، ایسے ہی سب کچھ ہوگا ان کا، تمہارے ہی بھائی ہوں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ، اللہ اکبر، کما تأخذون ولکنہم، ایسے ہی راتوں کو قیام کریں گے صحابہ جیسے تم قیام کرتے ہو، صحابہ جیسے تم رات کو اٹھتے ہو، تاریکی تنہائی میں پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہو، قیام میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو، عذاب کی آیات پہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جنت کی بشارتوں والی آیات پہ تم خوش ہو جاتے ہو، جس طرح آنکھوں سے آنسو بہا کے پروردگار کو راضی کرتے ہو، رکوع اور سجدہ سنت کے مطابق کرتے ہو، نبی سے محبت کرنے والے ہو، نبی کے کہنے پہ بستروں کو چھوڑ دینے والے ہو، راتوں کی تاریکی میں قیام کرنے والے ہو، یاخذون من اللیل، وہ بھی رات کی تاریکی تنہائی میں اس طرح کھڑے ہو کے قیام کیا کریں گے جیسے تم کرتے ہو۔ صحابہ کے ساتھ تشبیہ دی عمل کی بنیاد پہ، عمل کی بنیاد پہ، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، لوگوں کے سامنے ان کا چہرہ بڑا اچھا ہے، کیا بات ہے، تہجد گزار ماشاءاللہ، بڑا روزے دار، بڑی خیرات کرنے والا، بڑا راتوں کو قیام کرنے والا، بڑا جاگنے والا، بڑا اللہ کو منانے والا یا منانے والی، بڑے بڑے رکوع سجود کرنے والا یا کرنے والی، بڑے صدقے زکوٰۃ خیرات کرنے والا یا کرنے والی، بڑی اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والا یا کرنے والی، فرمایا لوگوں کے سامنے ان کا چہرہ یہی ہے، بڑے قیام، رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، رونا گڑگڑانا، عاجزی ان کے ساری، قرآن کی تلاوت، اذکار، زبانوں پہ ذکر جاری ہے۔ صحابہ تمہاری طرح ہی ہیں، جیسے تم عبادت کرتے ہو اسی طرح کی عبادتیں، جیسے تم روتے ہو اسی طرح کا رونا، جیسے آنسو بہاتے ہو ایسے آنسو بہائیں گے، جیسے تمہارے دلوں میں ڈر ہے ایسے ہی ان کے دلوں میں ڈر ہوگا۔ لیکن جب تاریکی اور تنہائی میں ہوں گے انتہکوہا بمحارم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے، خلوتیں پاک نہیں ہوں گی ان کی، لوگ تو گواہی دیں گے بڑا اچھا ہے، بڑا تہجد گزار ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، ہم نے کبھی اس کو رب کی معصیت کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تم دیکھ ہی کیسے سکتے ہو، تنہائیوں کو جاننے والا اللہ ہے، کسی انسان کی تنہائی دوسرا انسان نہیں بیان کر سکتا۔ حاجی، نمازی، روزے دار، ممبر و محراب کا وارث، خطیب، ادیب، مفسر، مفکر جب تنہائی میں اکیلا ہوتا ہے، رب کو پتہ ہے یہ کیا کر رہا ہے، کسی کو پتہ۔ جس کی خلوتیں پاکیزہ نہیں ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اس کے بڑے بڑے نیک اعمال اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتے، کوئی معنی نہیں رکھتے۔ بھائیو، میری ماؤں بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں اپنی خلوتوں کا جائزہ لینا ہے۔ لوگ ہمیں کہتے رہیں بڑے نمازی ہو، بڑے تہجد گزار ہو، بڑے صدقہ و خیرات کرنے والے ہو، بڑی دین کے ساتھ تمہاری محبتیں ہیں، ان باتوں پہ خوش نہ ہوا کرو، اور تنہائیوں میں جا کے رب کی نافرمانی نہ کیا کرو۔ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ میری اور آپ سب کی تنہائی خلوت اللہ پاکیزہ بنا دے۔ اللہ، دنیا سے ہم اوجھل ہو کے بڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تجھ سے اوجھل نہیں ہو سکتے۔ اللہ، ہدایت تیرے قبضے میں ہے، اللہ خلوتوں کو جاننے والے آپ ہیں، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے ارشادات کی بنیاد پہ واضح ہو چکا ہے۔ سب دنیا کے سامنے
ہم حلال کو حلال کہیں، حرام کو حرام کہیں، لیکن جب تاریکی اور تنہائی میں ہو حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہیں ہمارا پروردگار پہاڑوں جیسے اعمال برباد نہ کر دے۔ نیکیوں کو بچائیں، ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں نیکیوں کو بچا لیں۔ چند لمحے ہمیں کسی کے سامنے جھکنا پڑ جائے گا، جھک جائیں اللہ کی قسم، آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے، ورنہ آخرت میں تو سارے کائنات کے انسانوں کے سامنے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہوگی۔ اس وقت کیا بنے گا ہمارا؟ اس وقت تو جسموں پہ لباس نہیں ہوگا، برہنہ حالتوں میں ہوں گے۔ اگر آج متکبرانہ زندگی گزار لی، رب کی نبی کی باتوں کو نہ مانا، اللہ کی قسم کل اوندے منہ لٹائے جائیں گے، الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے، ساری کائنات کے انسان دیکھ رہے ہوں گے یہ رب کے نافرمان ہیں۔ کیا بنے گا؟ یہ چند چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں جن کی بنیاد پہ ہم اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور اعمال چھوٹے نہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند اعمال، لیکن غلطیاں مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں، بہت چھوٹی ہیں۔ یہ گالی دینا، کسی کو تھپڑ مار دینا، چرب لسانی کی بنیاد پہ کسی کی عزت کو اچھال دینا، کہنا میں نے تو مذاق کیا تھا، معمولی ہے نا، بہت معمولی ہیں، لیکن میرے بھائیوں میرے نبی فرماتے ہیں یہ معمولی غلطیاں جن کو تم معمولی سمجھتے ہو رب کے نزدیک معمولی نہیں ہے۔ یہ معمولی غلطیاں بڑے بڑے پہاڑوں جیسے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیں گی۔ تمہارے نزدیک معمولی ہوں گی، اللہ کے نزدیک نافرمانی کوئی بھی معمولی نہیں ہے۔ ہم معمولی نافرمانیوں سے بھی بچیں۔ ہمیں اپنے نیک اعمال پہ اترانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس انداز کے ساتھ سجدہ ریز ہونا چاہیے، اللہ اگر دیا ہے تو تیرے دیے ہوئے سے ہی دیا ہے۔ اللہ اگر تو نے سجدے کی توفیق دی ہے، اے پروردگار تو یہ آپ کا کمال ہے، میرا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے توفیق نہ دیتے تو میں کیسے جھکتا؟ اللہ یہ میں سردی کے موسم میں مسجد میں آیا ہوں، اللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تیری توفیق ہے۔ اللہ میں دوست احباب کو بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، اللہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تیری ہی توفیق ہے۔ کتاب و سنت کا دائی اللہ اگر تو مجھ سے دین کا کام لے رہا ہے، میری کوئی خوبی نہیں ہے، اللہ یہ تیرا کمال ہے، اللہ تیرا کمال ہے۔ جب یہ انسان کے دل میں ہوگا اور اس بنیاد پہ جب انسان اپنے اعمال پہ خوش ہوگا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دے دی، تو اس کی خوشی بھی ضائع نہیں جائے گی، اللہ کی قسم اس کی خوشی بھی نیکی بن جائے گی، اس کی خوشی بھی نیکی بن جائے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے میرا اللہ مجھے اور آپ سب کو ایسے کبھی اعمال جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، اللہ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔